في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمین صلوات پڑھیں. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران شہید الشہداء، معزز سامعین حضرات، علیکم السلام، و برادران ایمانی، حالات سے آپ حضرات بخوبی واقفیت رکھتے ہیں. یہ جو دور چل رہا ہے ایک بھیانک وبا کا دور ہے جس میں ہم پر پابندیاں بھی عائد کی گئیں. بھیڑ اکٹھا کرنے کو لے کر کے وغیرہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے تمام باتیں ہیں، تمام حالات ہیں. لہذا بہت طولانی گفتگو نہ کرتے ہوئے مختصر وقت میں ایک نتیجے تک آپ حضرات کو لے کر کے آنا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے. ظاہر ہے آپ حضرات اس آیت پر بھی متعدد مرتبہ آپ نے مجالس سماعت کی ہوں گی اور علماء کرام ذاکرین عظام ماشاءاللہ سے آپ کی بستی میں موجود ہیں. آج میں نے بھی آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی ہے جس کا بظاہر ترجمہ تمام مترجمین نے جو کیا وہ میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کا اصطفیٰ کیا، نوح کا اصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کا اصطفیٰ کیا اور آل عمران کا اصطفیٰ کیا. دو ذاتیں ایسی ہیں جسے پروردگار عالم نے منفرد طور پہ اصطفیٰ کیا ہے. باقی حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت عمران کے ساتھ لفظ آل کا بھی استعمال کیا. میں نے ہر بات کا تو ترجمہ کر دیا مگر ابھی تک میں نے لفظ اصطفیٰ کو صرف اصطفیٰ ہی کہا ہے. ابھی اس کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا. باقاعدہ پڑھے لکھے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، برادران ہمارے اور بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور نوجوانوں کی توجہ ہے. لفظ اصطفیٰ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بظاہر آپ نے جو سن رکھا ہوگا اور جو ہے وہ اصطفیٰ کے معنی ہیں چن لینے کے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر سے چن لیا ہے. تو بظاہر چن لینے کا ترجمہ ہے مگر ایک منزل کی طرف، ایک نتیجے کی طرف آپ حضرات کو لے جانے کے لیے، ایک لطیف نکتہ یاد دلانے کے لیے آپ حضرات کو میں ترجمے کو تھوڑا دوسری زبان میں، انگلش زبان میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ اصطفیٰ یعنی چن لینا. ارشاد صاحب جانتے ہوں گے، ہمارے نوجوان بھائی جانتے ہوں گے، ہمارے بزرگ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ چن لینے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے بے ساختہ ارشاد صاحب نے فرمایا کہ سلیکٹ کر لینا، مگر ایک لفظ اور ہے چن لینے کے لیے، الیکٹ کر لینا. الیکٹ کر لینا، الیکٹ کر لینا بھی چننا ہوتا ہے. دیکھیں میری گفتگو ہے آپ سے، میں کوئی خطیب نہیں، کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، بس گفتگو کرنا ہے. آپ حضرات ہم سے گفتگو کریں، میں آپ سے گفتگو کروں. اور سلیکٹ سے بنا سلیکشن، الیکٹ سے بنا الیکشن. توجہ رہے میرے عزیزو. تو اب یہاں پر مسئلہ پیچیدہ یہ پھنسا
کہ میں نے یہ تو جان لیا کہ انگریزی میں اگر ترجمہ ہوگا استفاء کا تو ہم کہیں گے یا تو سلیکشن کہیں گے یا تو الیکشن کہیں گے، دو میں سے ایک ہی چیز کہیں گے۔ پتہ کیسے چلے کہ اللہ قرآن میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ توجہ ہے میرے عزیزو؟ پتہ کیسے چلے کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ تو ہم نے اس کا ترجمہ جو پوچھنے لگے تو لوگوں نے کہا انگلش زبان کی لغت کی طرف جائیے، وہی بتائے گی کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم انگریزی زبان کی لغت کی طرف پہنچے تو میں نے دیکھا کہ سلیکشن اور الیکشن کے ترجمے میں بڑا فرق ہے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، دونوں کے ترجمے میں فرق ہے۔ میں نے دیکھا کیا فرق ہے تو کہنے لگی انگریزی زبان کی لغت میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا سلیکشن اور الیکشن میں جو فرق ہے، بنیادی فرق ہے سلیکٹ کر لینا اور الیکٹ کر لینا۔ الیکٹ کر لینا وہاں ہوتا ہے جہاں پر چننے والے بہت سے ہوں، چنا جانے والا کوئی ایک ہو۔ الیکشن یعنی کہ چننے والے بہت سے ہوں، یعنی آپ تمام مل کر کے مجھے چن لیں، پردھان جی بنا دیں لورپور کا ہے، یہ عوامی انتخاب۔ الیکشن یعنی سارے لوگ، بہت سارے لوگ مل کے اگر ایک کو چنے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ الیکشن۔ مگر جب سلیکشن کا ترجمہ کیا گیا تو پتہ چلا سلیکشن کا ترجمہ یہ لکھا گیا چننے والا کوئی ایک ہو، چنے جانے والے کچھ ہوں، چنے جانے والے کچھ ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اللہ نے قرآن میں کاہے کی دعوت دی ہے؟ قرآن میں کاہے کی دعوت دی؟ کہ اللہ رہا ہے، آدم کو کہہ رہا ہے، نوح کو کہہ رہا ہے، آل ابراہیم کو کہہ رہا ہے، آل عمران کو کہہ رہا ہے۔ بہت سارے اللہ مل کر کے تو نہیں چن رہے ہیں، نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا چن رہا ہے کسے؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ تو بھیا سلیکشن اور الیکشن میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سلیکشن کی دعوت دی ہے، الیکشن کی دعوت نہیں دی ہے۔ آئیے تاریخ کے آئینے میں لے کر کے چلتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے قرآن مجید میں سلیکشن کی دعوت دی، الیکشن کی دعوت نہیں دی ہے۔ اب جو سقیفہ میں ہوا تھا وہ الیکشن ہوا تھا، جو غدیر میں ہوا تھا بات واضح ہے میرے عزیزو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں سلیکشن کی دعوت دی، الیکشن کی نہیں۔ سقیفہ میں جو ہوا سلیکشن تھا، الیکشن تھا، اور غدیر میں جو ہوا وہ سلیکشن تھا۔ اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے چن لیا، میں نے سلیکٹ کر لیا، میں نے سلیکشن کر لیا آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا، عالمین پر سے۔ حضرت آدم کی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضرت آدم کے متعلق کیا کہتا ہے پروردگار؟ کہ ہم نے آدم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ توجہ رہے میرے عزیزو، کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا۔ پورے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں، تمام تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ چاند رات سے لے کر کے اب تک آپ نے بے شمار مجالس سنی ہوگی علماء سے، ذاکرین سے۔ میرے عزیزو ایک ہلکا سے اشارہ دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت آدم ہے کیا؟ اللہ کے خلیفہ۔ جب اللہ نے حضرت آدم کے پتلے میں روح پھونکی، روح ڈالی، جیسے ہی روح پہنچی اللہ نے کیا کہا؟ اعلان کیا کیا بزم ملائکہ میں؟ جیسے میں روح داخل کروں تم سب سجدے میں جھک جانا۔ ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، کس نے؟ ابلیس نے نہیں کیا، سبھی جانتے ہیں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک بات مجھے بتائیں، اپنے بستی کے تمام علماء کرام سے، آپ لکھنؤ جا کر کے کسی بھی علماء سے پوچھ لیجئے، کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کر کے پوچھ لیجئے کہ آدم کا پتلا کتنے دنوں تک پڑا رہا؟ مفسرین بتاتے ہیں غالباً 2000 یا 2500 سال تک آدم کا پتلا بن کے پڑا رہا، مگر سجدہ نہیں ہوا۔ ہوا کب؟ جب اللہ نے اس میں روح داخل کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب تک پتلے کو روح سے نسبت نہیں حاصل ہوئی، توجہ میرے عزیزو تھوڑا سا غور کریں، جب تک پتلے کو روح سے نسبت نہیں حاصل ہوئی تب تک پتلا لائق احترام نہ ہوا۔
بھائی سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کرنا احترام کی سب سے اعلیٰ منزل کا نام ہے سجدہ۔ سجدہ کیا ہے؟ احترام کی سب سے اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے سجدہ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، پتلا ہزاروں برس پڑا رہا، سجدہ نہیں ہوا، توجہ رہے میرے عزیزو، احترام نہیں ہوا، ہزاروں برس تک پڑا رہا، احترام نہیں ہوا، ہزاروں برس تک پڑا رہا، احترام نہیں ہوا۔ پھر سے عرض کر رہا ہوں، پتلا ہزاروں برس پڑا رہا مگر احترام نہیں ہوا۔ جیسے ہی روح سے نسبت حاصل ہوئی فوراً احترام کے قابل ہو گیا۔ اب مجھے تفسیر قرآن مل گئی کہ اگر کچھ بھی ہو جب تک اسے نسبت نہ حاصل ہو وہ لائق احترام نہیں ہوتا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ بن رہا ہو، چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ بن رہا ہو۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، جب تک پتلا تھے تب تک احترام نہیں ہوا، جیسے ہی روح سے نسبت حاصل ہوئی فوراً احترام کے لائق ہو گیا۔ بھیا یہی تو ہم بھی سمجھاتے آ رہے ہیں 1400 برسوں سے مسلمانوں کو، بھیا جب تک یہ علم کا کپڑا بازار میں تھا تب تک احترام کے قابل نہیں تھا، جب تک ڈنڈا پیڑ پہ تھا تب تک احترام کے قابل نہیں تھا، جب تک چاندی دکان پہ تھی تب تک احترام کے قابل نہیں تھی، جب تک پھول باغ میں تھا تب تک احترام کے قابل نہیں ہوا۔ اب جیسے ہی اسے عباس کی نسبت نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، اب جیسے ہی اسے حضرت کی نسبت حاصل ہوئی فوراً یہ احترام کے قابل ہو گیا۔ دیکھیں نظام صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ حضرات نے ان سے بھی مجالس خطاب کی ہوگی۔ میں نے آیت کا پڑھی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران۔ تو میرے عزیزو حضرت آدم کی گفتگو ہو گئی۔ دیکھیں یہ جو علم ہے لائق احترام کیسے بنا؟ نسبت سے۔ آج جو زمانہ اور ماحول چل رہا ہے، مجلسوں پہ پابندیاں چل رہی ہیں، عزائے سید الشہداء پہ پابندیاں چل رہی ہیں، انصاف سے بتائیں کیا ان پابندیوں کے باوجود بھی مجلسیں کم ہوئی ہیں؟ یہ بڑھی ہیں مجلسیں، ان پابندیوں سے گھر گھر میں فرش بچھا ہے۔ جہاں کبھی مجلسیں نہیں ہوئیں وہاں بھی مظلوم کا فرش بچھا ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ عزا کا فرش ہماری اور آپ کی دین نہیں ہے، یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا عطا کرنا، یہ فرش شہزادی نے ہمیں عطا کیا اور اس ذکر کا ذمہ پروردگار عالم نے لے رکھا ہے۔ تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ مجلسوں کو اور مجلسوں کی دشمنی، پاکستان کے حالات بھی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، کتنا زیادہ دشوار حالات ہو چکے ہیں، کتنے زیادہ عزاداری اور مجلسوں پر اور جو ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام اور شیعوں پر کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تمام باتیں آپ کے سامنے، آپ حضرات سوشل نیٹ ورکنگ سے جڑے ہوئے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہر زمانے میں یہ کوشش کی گئی یہ ذکر بند ہو جائے، یہ شیعہ ختم ہو جائیں، یہ عزادار مار دیے جائیں۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے۔ آج میں اپنی کم علمی میں، لاشعوری میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ عزادار ہیں، یہ وہ مظلوم کربلا کے چاہنے والے ہیں جنہیں دنیا چاہ کے بھی نہیں ختم کر سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں، میں آیا، نیر بھائی سے ملاقات ہوئی، راجہ بھائی سے ملاقات ہوئی، میں نے پہلا کام بھائی جان السلام علیکم کیا نا، جس بھائی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہم نے سلام کیا، اپنے بزرگوں کو۔ ہم یہاں کے ملے ہوئے چھوٹے بچوں نے مجھے سلام کر دیا، بھائی السلام علیکم، مولانا صاحب السلام علیکم۔ کیا مطلب ہوا؟ بس یہی سے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں میرے، کیا مطلب سلام کا؟ کیا مطلب؟ آپ سلامت رہیے، میں نے بھی جواب دے دیا، ہمارے بزرگ نے مجھے جواب دے دیا، وعلیکم السلام، آپ بھی سلامت رہیے، یہی ہے نا ترجمہ میرے سے، آپ بھی سلامت رہیے۔ بھئی پوری امت مسلمہ
اس بات پر یقین رکھتی ہے، عقیدہ رکھتی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو وہ سلامت رہے گا۔ پوری امت مسلمہ اس بات پر یقین اور عقیدہ رکھتی ہے کہ اگر ہم کسی کو سلام کریں، مسلمان صبح ہوئی آنکھ کھلی، ابا جان السلام علیکم، بھائی جان السلام علیکم، خالو جان السلام علیکم، امی جان السلام علیکم، تمام سلام، بازار میں ملا دوست ملے، احباب ملے، دکاندار ملے، جو بھی ملا اپنا بھائی۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو بھی ملا کہا بھیا السلام علیکم، اور اس نے بھی جواب نے کہا وعلیکم السلام۔ کیا ہوا مطلب؟ کہ بھیا آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ جواب بھی یہی دیا جا رہا ہے، آپ بھی سلامت رہیے۔ تو میں دنیا کے ہر مسلمان کو بلا کر کے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بڑی عجیب بات ہے، تمہارے سلام میں اتنی طاقت ہے، اگر کسی کو کر دو تو وہ سلامت رہتا ہے۔ تم ان شیعوں کو، ان علی کے چاہنے والوں کو، ان حسین کے ماتمداروں کو مٹانا چاہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں جب تمہارے سلام میں اتنی طاقت ہے تو تم تاریخ اٹھا کر کے ذرا دیکھ لو۔ مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان سے کہا تھا بہن زینب میرے شیعوں کو قوت پروردگار، لا فتح الا ولی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری۔ بھائی بڑی عجیب بات ہے، بھائی بڑی عجیب بات ہے۔ مسلمان سمجھنے پہ نہیں آتا، مسلمان مٹانے پہ طلوع ہوا ہے اور اس نے تاریخ نہیں پڑھی ہے۔ تو بھیا تمہارے سلام میں اتنی طاقت ہو گئی کہ ایک دوسرے کو سلام کر لو تو وہ سلامت رہے۔ اگر جسے امام نے سلام کر دیا ہو، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، تو دنیا میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ اسے مٹا سکے؟ نہیں میرے عزیزو، دنیا میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، علی کے شیعوں کو مٹا سکے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، ہر زمانے میں اس بات کی کوشش کی گئی، اس مجلس حسین سے، اس فرش ازا سے دشمنی رکھی گئی۔ دیکھیں اگر کوئی غیر دشمنی رکھے تو بات سمجھی جاتی ہے، چلو بھائی غیر ہے۔ اگر کوئی اپنا دشمنی رکھے، کوئی مسلمان ہو اور حسین کی مجلس سے دشمنی رکھے، دیکھیں ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی ان مجالس سے دشمنی رکھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے خود کو، تو یقین جاننا کہ وہ کافر ہے۔ یقین جاننا ان مجالس سے اگر دشمنی ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب ان آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں ایک جملہ نظر کرنے لگا ہوں، بہت ساری جگہوں پر مجالس کی دشمنی میں خفیہ ایجنسی کا کام کیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے عزیزو؟ میں کھل کے بات نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جو بھی دشمنی رکھے ان مجالس سے، اس کے بعد اپنے آپ کو شیعہ کہے یا سنی کہے، وہ سمجھ لیجئے مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا بڑی عجیب بات ہے، آسان سی بات ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان مجلسوں میں ہوتا کیا ہے؟ توجہ میرے عزیزو، آپ کے سامنے جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ان مجلسوں میں ہوتا کیا ہے؟ تو فرمانے لگے توحید کا تذکرہ اس مجلس میں، عدل کا تذکرہ اس مجلس میں، نبوت کا تذکرہ اس مجلس میں، امامت کا تذکرہ اس مجلس میں، قیامت کا تذکرہ اس مجلس میں، نماز کا تذکرہ اس مجلس میں، روزے کا تذکرہ، آپ خاموش رہیں میں آرام سے پڑھوں گا، روزے کا تذکرہ اس مجلس میں، حج کا تذکرہ اس مجلس میں، زکوٰۃ کا تذکرہ اس مجلس میں، خمس کا تذکرہ اس مجلس میں، تولی کا تذکرہ اس مجلس میں، اصول دین اس مجلس میں، فروع دین اس مجلس میں، آدم کا تذکرہ اس مجلس میں، نوح کا تذکرہ اس مجلس میں، ابراہیم کا تذکرہ اس مجلس میں، اسماعیل کا تذکرہ اس مجلس میں، نوح کا تذکرہ اس مجلس میں، سام کا تذکرہ اس مجلس میں، سلیمان کا تذکرہ اس مجلس میں، داؤد کا تذکرہ اس مجلس میں، یوسف کا تذکرہ اس مجلس میں، لاوی کا تذکرہ اس مجلس میں، یعقوب کا تذکرہ اس مجلس میں، موسیٰ کا تذکرہ،
موسیٰ کا تذکرہ اس مجلس میں، ہارون کا تذکرہ اس مجلس میں، شمون کا تذکرہ اس مجلس میں، عیسیٰ کا تذکرہ اس مجلس میں، محمد کا تذکرہ اس مجلس میں، علی کا تذکرہ اس مجلس میں، زہرا کا تذکرہ اس مجلس میں، حسن کا تذکرہ اس مجلس میں، حسین کا تذکرہ اس مجلس میں۔ چاہتا کیا ہے بھائی؟ مقصد کیا ہے؟ یہ مجلسیں بند ہو جائیں، یہ مجلسیں ختم ہو جائیں۔ دشمنی کہے سے ہے؟ مجلس سے ہے۔ توجہ میرے عزیزو، دشمنی کہے سے ہے؟ مجلس سے ہے۔ ان مجلسوں میں اتنے تذکرے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا وہ توحید کا بھی دشمن، اس کا مطلب یہ ہوا وہ امامت کا بھی دشمن، وہ قیامت کا بھی دشمن، وہ نماز کا بھی دشمن، وہ روزے کا بھی دشمن، وہ حج کا بھی دشمن، وہ زکوٰۃ کا بھی دشمن، وہ تولی کا بھی دشمن، وہ تبرے کا بھی دشمن، وہ آدم کا دشمن، وہ نوح کا دشمن، وہ ابراہیم کا دشمن، وہ اسماعیل کا دشمن، وہ موسیٰ کا دشمن، وہ ہارون کا دشمن، وہ شمون کا دشمن، وہ عیسیٰ کا دشمن، وہ محمد کا دشمن، وہ علی کا دشمن، وہ زہرا توجہ میرے عزیزو، وہ زہرا کا دشمن، وہ حسن کا دشمن، وہ حسین کا دشمن۔ بھیا چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ یہ مجلسیں رک جائیں، یہ مجلسیں بند ہو جائیں۔ مجلس سے دشمنی ہے تو ہر دنیا کے ہر دشمن مجلس کو اعلان کر کے ہر منبر سے یہ بات بتائی جائے کہ جب زندہ یزید اپنے گھر میں مجلس حسین نے جب زندہ یزید اپنے گھر میں مجلس حسین نہ رکوا سکا تو آج اس مردہ یزید کے چاہنے والے کیا مجلس حسین رکوا پائیں گے؟ کیا ان مجالس کو رکوا پائیں گے؟ تو اب یہ بتائیے، جو اتنی چیزوں سے دشمنی رکھے، اب فیصلہ آپ کے حوالے، عوام کے حوالے، جو اتنی چیزوں سے دشمنی رکھے، اصول دین سے لے کر کے فروع دین تک، آدم سے لے کر کے آخری رسول تک، مولا کائنات سے لے کر کے آخر الزمان تک، جو ان تمام زوات سے اور ان تمام امور سے دشمنی رکھے اور اس کے بعد کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی فائدہ ہے؟ بے معنی ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں رہ گیا، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ تو اس دنیا میں مجلسوں سے دشمنی رکھنے والا مسلمان ہی نہیں رہ جاتا۔ توجہ میرے عزیزو، ایک جملہ میں آپ کے سامنے نظر کرنے لگا ہوں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ادھر بیچ ایک واقعہ ہوا کہ وہاں پر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، یزیدیت زندہ باد کے بھی نعرے لگائے گئے۔ اچھا، تو اب اتنا ایسا دور آ گیا کہ یزیدیت زندہ باد کے بھی نعرے لگائے جائیں گے؟ توجہ رہے، میں کہتا ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں میں کہ کوئی حرج نہیں، تم لگاتے ہو لگاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس بھی کچھ نعرے ہیں جو ہم لگاتے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نعرے ہیں جو ہم لگاتے ہیں۔ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو بھی وجہ بتاتے ہیں، ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو بھی وجہ بتاتے ہیں، ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو بھی وجہ بتاتے ہیں، ہم حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اسی کے مد مقابل میں یزیدیت زندہ باد کا نعرہ لائے ہونا، اسی حسینیت کے مقابل میں ہی یزیدیت زندہ باد کا نعرہ لائے ہونا۔ تو اگر تم یزیدیت زندہ باد کا نعرہ لائے ہو تو ہم بھی یہ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، چوراہوں پر جلوسوں کو نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ تو جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ حسینیت زندہ باد کا مطلب کیا ہے، یہ حسین کون تھے جن کے بارے میں آپ زندہ باد کہتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں یہ علی کا لال تھا، یہ زہرا کا بیٹا تھا، یہ رسول کا نواسہ تھا، یہ وہ تھا جو رسول کی پشت پہ بیٹھتا تھا، یہ وہ تھا جو رسول کے کاندھوں پہ سواری کرتا تھا، یہ وہ تھا، حسین وہ تھا جو نبوت کی پشت پہ آ جاتا تھا تو نبوت اپنی نواز کو طولانی
नबूवत अपनी नमाजों को तुलानी कर लिया करती थी। हुसैन वो है जो हम बताते हैं कि रसूल अगर खुतबा दे रहे होते हैं, हुसैन आ जाएं तो खुतबे को तोड़ करके हाजा हुसैनुन फारिफू करके हुसैन को पहचानवाते हैं। तो हम इतनी चीजें बताते हैं कि हुसैन वो था, हुसैन वो था, हुसैन वो था, तब कहीं जा करके हम हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अगर तुम यजीदियत जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो बताओ कि उसका बाप कौन, बताओ कि उसका बाप कौन था, बताओ कि उसकी माँ कौन थी, बताओ कि उसका दादा कौन था, बताओ कि उसके पैदा होने पर कितने लोगों ने वल्दियत का दावा। बताओ कि कितने लोगों ने पैदा होने पर वल्दियत का दावा किया था कि इसका बाप मैं हूं। हम जब हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो हम बताते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ किया हुसैन ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ किया हुसैन ने, अलीयुन वलीउल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ किया हुसैन ने, शरीयत को बचाया हुसैन ने, दीन को बचाया हुसैन ने, नमाज को बचाया हुसैन ने, रोज़े को बचाया हुसैन ने, शरीयत को बचाया हुसैन ने, दीन को बचाया हुसैन ने। हम ये ऐलान करके बताते हैं इन तमाम चीज़ों को बचाने वाला हुसैन इब्ने अली है। अगर तुम यजीदियत जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो तुम भी तो दुनिया को बताओ कि खाने काबा में आग लगाने वाला यजीद था, मस्जिद नबवी को अस्तबल बनाने वाला यजीद। अरे हैदरी बताओ फिर हमें कोई तकलीफ नहीं है, लगाते रहो नारे, मगर मेयार हमसे सीखो, ऐलान करो, बताओ कि यजीद कौन था। जिंदाबाद से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लगाते रहो। ये तो दुनिया है, हक और बातिल में इम्तियाज कर लेगी, हक और बातिल में इम्तियाज। हक कभी भी छुपने वाला नहीं है। तवज्जो रहबर अज़ीज़ो, मैं गुफ्तगू अर्ज कर रहा था, फिर से अपनी मंजिल की तरफ पलटूं। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा, इस्तफ़ा का तर्जुमा पेश कर दिया। हज़रत आदम का तज़किरा कर दीजिए। हज़रत नूह का थोड़ा सा तज़किरा कर लेना चाहता हूँ। एक जुमला आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत नूह ने जब कश्ती बनाई, बस एक हल्का सा इशारा करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा अपनी मंजिल की तरफ। हज़रत नूह ने जब कश्ती बनाई, वाक़यात आपके सब सुनाए हैं, शायद आपके लिए नतीजा नया हो। हज़रत नूह ने कश्ती बनाई, क्या घर घर गए थे कि चलो कश्ती में सवार हो जाओ? नहीं ना। हज़रत नूह ने कश्ती जब बना ली, कश्ती के ऊपर खड़े हुए और ऐलान कर दिया, मन अरादन नजाह, कौन है जो अपनी नजात चाहता है? कौन है जो अपनी नजात चाहता है? तवज्जो रहे मेरे अजीजों, जो अपनी नजात चाहता है वो इस कश्ती में आ जाए। तो कुछ लोग आ गए, कुछ जानवर भी आ गए, कुछ हैवानात भी आ गए। जो आ गए वो महफूज हो गए। तवज्जो मेरे अजीजों, आपकी खामोशी बड़ी अच्छी लग रही है, तवज्जो से सुनिएगा। जो आ गए वो नजात पा गए। रसूल ने क्या फरमाया? मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है। तो अब याद रखना, जो नूह की कश्ती में आया उसने भी अमान पाया, जो कश्ती अहले बैत में आया उसने भी अमान पाया। तवज्जो मेरा अजीजों, जुमला अब आपके सामने नजर कर रहा हूँ, ये इस जुमले की तमहीद थी। जो भी आया वो नजात पा गया। अब जैसे मन अरादन नजा का ऐलान किया है, कौन है जो नजात चाहता है? तमाम जानवरों के भी कानों में जब ये आवाज़ पहुंची तो उसमें से एक जानवर का तज़किरा मैं आपके सामने करने लगा हूँ। एक जानवर है जो बहुत ही नजिस जानवर है, जिसका नाम है खिंजीर। आप सभी जानते होंगे। जैसे ही ये आवाज़ खिंजीर के कानों में पहुंची, नर और मादा दोनों इकट्ठा थे। जैसे ही कानों में पहुंची, नर खंजीर कहता है मादा खंजीर से,
چلو اللہ کا نبی بلا رہا ہے نجات کے لیے، اللہ کا نبی بلا رہا ہے نجات کے لیے، اللہ کا نبی بلا رہا ہے نجات کے لیے۔ وہ کہتی ہے خبردار، تجھے سمجھ میں آتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو عین نجاست ہے، وہ عین طہارت ہے۔ تو عین نجاست ہے، وہ عین طہارت ہے۔ تو نجاست کا مرکز ہے، وہ طہارت کا مرکز ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، وہ اللہ کی حجت ہے۔ کیا تو وہاں جائے گا؟ کیا تو اس کشتی پہ سوار ہوگا؟ اس نے کہا ہاں اس نے بلایا ہے تو جانا ضروری ہے، اس نے بلایا ہے، توجہ رہے میرے عزیزو، اس نے آواز دی ہے تو جانا ضروری ہے، اس نے بلایا ہے تو جانا ضروری ہے، میں جاؤں گا ضرور۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ بات اور ہے کہ میری نجاست کی بنا پر وہ مجھے اپنی کشتی میں نہ بٹھائے۔ توجہ میرے عزیزو، یہ بات اور ہے کہ میری نجاست کے بنا پر وہ مجھے اپنی کشتی میں نہ بٹھائے، میں جاؤں گا فقط اور فقط اس لیے جاؤں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا مورخ یہ لکھ دے کہ نجاست والے تھے اس لیے نہیں آئے۔ توجہ میرے عزیزو، توجہ، نجاست والے تھے اس لیے نہ آئے۔ تو ایک خنزیر کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ رسول کے بلانے پر وہی نہیں جائے گا جو نجاست ہو۔ اور آسان کروں، تاریخ کے آئینے میں اور آگے لے کر کے چلتا ہوں، اشارہ دوں گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک خنزیر کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر وقت کی حجت بلائے، وقت کا نبی بلائے تو جانا ضروری ہے، تو جانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لکھ دیا جائے کہ نجاست کا مرکز تھا اس لیے نہیں آیا، نجس جانور تھا اس لیے نہیں آیا، وہ خود ہی نجس تھا، کیا آتا بھئی اسے پرواہ تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو نجاست والا ہوگا وہ وقت کی حجت پر نہیں پہنچے گا، نہیں دوڑے گا، اس کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جنگ احد کے میدان میں کیسے لوگ تھے جو نبی بلاتے رہے کہ میں زندہ ہوں۔ نبی کی آواز پر جو نہ دوڑے، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ مسلمان تھے کافر تھے، اب تو مسئلہ طہارت و نجاست کا آ گیا، اب تو مسئلہ خمیر کا آ گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب وہ گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں ہمارے عزیزو، اس کے بعد میں لسٹ میں تمام ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران۔ آل ابراہیم کو اللہ نے استفا کیا اور آل عمران کا استفا کیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ بھی واقفیت رکھتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کرتے ہیں۔ بھئی کیوں قربانی پیش کرتے ہیں؟ اور مسلمان کہے گا اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی اپنے بیٹے کو لے کر کے پہنچا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بچ گیا اور دمبا وہاں آ گیا، اس لیے ہم ان کے قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ گفتگو بڑی طولانی ہو جائے گی اگر تفصیل میں جاؤں گا، بس ایک اشارہ کروں گا، اپنی منزل کی طرف آگے بڑھوں گا۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ بات عرض کروں گا، وہ بات آل عمران کے اوپر ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی یاد مناتے ہیں، منا لیا، خوشی کا موقع ہے نا، توجہ رہے میرے عزیزو، خوشی کا موقع ہے، اس لیے آل ابراہیم کی یاد 10 ذی الحجہ کو منا لیا کہ ابراہیم کا بیٹا بچ گیا۔ نگر بھائی انصاف سے بتائیے گا، اگر آپ کے یہاں شادی بیاہ ہو تو آپ سب کو بلائیں گے یا صرف اپنے گاؤں والوں؟ سبھی کو بلائیں گے نا۔ تو خوشی کے موقع میں سبھی شامل ہوتے ہیں، مگر جب غم کا موقع ہوتا ہے
تو کہا نہیں جاتا، خود سے حاضر ہوا جاتا ہے۔ توجہ رہے میرا عزیزو، خود سے حاضر ہوا جاتا ہے۔ تو ابراہیم کے خوشی کے موقع پر تو سارے مسلمان اکٹھا ہو گئے، سارے مسلمان اکٹھا ہو گئے، مل کر کے قربانی منائی۔ ایک خواب کی تعبیر جو ہے، خواب ابراہیم کا تو خواب اسماعیل کا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کربلا۔ خوشی کی یاد سب منا رہے ہیں کہ ابراہیم کا بیٹا بچ گیا، اور فخر ابراہیم جو ہے جس نے کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش کی، انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، تمہارا فریضہ ہے یا نہیں کہ اس کی بھی یاد مناؤ؟ تو میرا عزیزو، گفتگو یہ ہے، اگر اس پر اور بھی گفتگو کروں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں آل عمران پر۔ اب آیا مرحلہ آل عمران کا، میں نے اسی لیے آل ابراہیم میں بہت ذرا سا تذکرہ کیا ہے، اب آگے بڑھتے ہیں آل عمران کا۔ ایک جملے سے گفتگو کا آغاز کروں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کے آخری لمحات میں، یہ اہل سنت برادران کی تفاسیر میں یہ باتیں موجود، یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول کے آخری لمحات ہوئے تو کچھ لوگ اسی آیت کو لے کر کے نبی کریم کے قریب آئے کہ یا رسول اللہ دیکھ لیجئے کہ یہ آیت صحیح لکھی ہے یا نہیں۔ یہ آیت، توجہ رہے میرے عزیزو، بس اپنی منزل کی طرف پڑھ رہا ہوں، یہ آیت صحیح لکھی ہے یا نہیں، یہ آیت صحیح لکھی ہے یا نہیں۔ ارادہ کیا تھا؟ قرآن میں تحریف کرنے کا ارادہ یہ تھا کہ کچھ نام بدل کر کے کسی اور کے نام وہاں رکھ دیے جائیں۔ توجہ رہے میرے عزیزو، اس سے ارادے سے آئے، رسول اکرم کے قریب آئے، جیسے ہی وہ آیت رسول کے سامنے دی، یا رسول اللہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، اہل سنت برادران کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ دیکھ لیجئے رسول اللہ کہ یہ آیت صحیح لکھی ہے۔ رسول اکرم نے آیت دیکھی، رکا تھا، لکھا ہوا تھا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل سفیان علی العالمین۔ توجہ رہے میرے عزیزو، کیا لکھا تھا؟ آل عمران کی جگہ آل سفیان۔ کچھ تو ارادہ رہا ہوگا، کسی کی فضیلت کو چھپانے کے لیے کسی کو فضیلت والا بنانے کا ارادہ تھا، مگر فضیلتیں ملتی خدا کی طرف سے ہیں۔ فضیلتیں ملتی خدا کی طرف سے ہیں، خدا جسے چاہے فضیلت دے، خدا جسے چاہے ذلیل کر دے۔ توجہ میرے عزیزو، رسول نے دیکھا، دیکھیں خدا ذلیل کیسے کرتا ہے، اسی کے قلم سے اسی کو مار دیتا ہے پروردگار۔ دیکھیں ذلیل کیسے کرتا ہے پروردگار کا، رسول نے دیکھا، رسول نے اپنے صحابی کو بلایا، اپنے چاہنے والے کو بلایا، کہا قلم لے کر کے آؤ۔ قلم آیا، آنے کے بعد رسول نے سفیان کو کاٹا، وہاں عمران کو لکھ دیا۔ بات اب آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ جیسے ہی رسول نے آیت پڑھی، لکھا کیا تھا؟ سفیان والا سفیان کو کاٹا اور عمران کو لکھ دیا۔ تو میں دنیا کے ہر مسلمان کو بلا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھیا اپنی ہی تفسیروں میں یہ لکھتے پڑھتے ہو، اپنی ہی احادیث کی کتابوں میں یہ لکھتے رہتے ہو کہ ہمارا نبی امی تھا، نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا۔ تو مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا تو سفیان کو کاٹا کیسے اور عمران کو لکھا؟ سفیان کاٹا کیسے اور عمران لکھا کیسے؟ تو بات واضح میں نے تو اچھا اب اس آیت کے متعلق آل عمران میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں حضرت، بہت جلدی باتوں کو عرض کر رہا ہوں، کچھ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے والد کا نام تھا، کچھ کہتے ہیں جناب مریم کے والد کا نام تھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کے والد محترم سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ تو
अहादीस हमें जहाँ से भी मिले, अहादीस हमें जहाँ से भी मिले, अगर मासूम की हदीस है तो हमें मानना है, कुरान से अगर मिल रही है तो हमें मानना है। तो मासूम फरमाते हैं कि यहाँ पर आले इमरान से मुराद सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। मैंने कहा था कि अल्लाह जिसे चाहे फजीलत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जलील कर देता है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी फजीलत बख्शी थी कि वह बड़ी अजीब बात है, मुसलमान सरकार पे एतराज करते हैं। आज ये भी हो रहा है पाकिस्तान में कि सरकार अबू तालिब के काफिर का नारा फिर से बुलंद हो गया है, फिर से बुलंद हो गया है। तो मेरा से एक मिसाल हर मुसलमान के सामने रखेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। हमारे सामने ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके भी सामने अगर मिसाल पेश की जाए तो ये भी इंसाफ कर लेंगे कि हाँ भाई बात तो सही कही जा रही। मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। कहते हैं कि रसूल आखिरी लम्हात तक कान में कहते रहे, या रसूल या चाचा पढ़ लीजिए कलमा, मगर सरकार ने नहीं पढ़ा। तवज्जो है मेरे भाइयों, सरकार ने नहीं पढ़ा। तो एक जुमला जो खुतबा अक्सर ज़ाकिरीन अक्सर पढ़ा करते हैं, वो आपके सामने नजर करूं, फिर आपके सामने मिसाल पेश करता हूं। हमारे बहुत सारे खुतबा ने इस जुमले को पढ़ा है, वल्लाह आलम ये जुमला किसका है। फरमाते हैं कि मुसलमान अगर सुनने पे आ जाए तो नबी की कही हुई कान में वाली बात सुनता है, और अगर इनकार करने पे आ जाए, ना सुनने पे आए तो गदीर के ऐलान को मुसलमान सुनने पर आ जाए तो कान की बात भी सुन ले, इनकार पे आ जाए तो मैदान की बात को भी छोड़ दे, ना सुने। तो मेरे बस अब जो मैं मिसाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसमें आप हजरात को मुझसे मुखातिब होना होगा, गुफ्तगू करना होगा। मेरे बाहर वाले बिरादरान भी मेरा साथ देंगे और अंदर वाले बिरादरान भी, और हमारे बुजुर्ग भी तवज्जो चाहते हैं। एक शादी थी, मुझे नवेदा उत्तर प्रदेश, मिसाल ये हिकायत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि मैंने किरदार तब्दील किए हैं ताकि बात आसानी से पहुँच सके। नाम मैंने तब्दील किए हैं और हिकायत मौजूद है। बस नाम इसलिए तब्दील किए ताकि आपको आसानी से हर बंदे को समझ में आ जाए। एक शादी थी, किसकी यहाँ? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आदमी के यहाँ, जो बहुत मालदार आदमी था। देखिए सरकार की अजमत आपको बतानी है। जो सबसे मालदार आदमी था, सबसे बड़ा आदमी था, हमारे पास उसके यहाँ से नवेद आया कि आप मौलाना आदिल अब्बास साहब शादी में शिरकत कीजिएगा। नवेद आ गया, मैंने देख लिया, ठीक है। मैं भी बड़ा फख्र से, शादी की तारीख है, शेरवानी टोपी लगा कर एकदम तैयार होकर के मैं पहुँच गया। मैं शादी में पहुँच गया। अब जैसे ही मैं पहुंचा, भाई देखिए जब बड़े लोगों की शादी होती है, बहुत दौलतमंद लोगों की शादी होती है, तो उनके ताल्लुकात हर मजहब व मसलब के लोगों से होते हैं। इत्तेफाक ये है, हिकायत है, तवज्जो रखिएगा, इत्तेफाक ये है कि वो बिरादर मजहब मसलब की शीयत से भी ताल्लुक नहीं रखते, हमारे दूसरे बिरादरान से ताल्लुक रखते। मैं शादी में पहुंच गया। जैसे मैं पहुंचा, मैंने देखा कि बहुत सारे मौलवी हजरात यहाँ इकट्ठा हैं। अहले सुन्नत के भी हैं, वहाबियों के भी हैं, बरेलवियों के भी हैं, हम्बलियों के भी हैं, शाफई लोगों के भी हैं, मालिकी लोगों के भी हैं। एक आलिम अदना सा मैं भी था, शिया, मैं भी वहाँ पहुँच गया। तो उम्मन होता क्या है, जब कभी ऐसे बड़े प्रोग्राम होते हैं तो मौलवियों का इंतज़ाम एक ही जगह पर किया जाता है, होता है ना कि सारे मौलवी एक ही जगह इकट्ठे हो जाए। अब मैं पहुंचा भाई, मैं पहुंच गया वहाँ, और जैसे देखा कि तमाम मसलक के उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा थे। सलाम दुआ हुई, भाई खैरियत बात हुई, भैया खैरियत से हैं आप? तो कहने लगे हाँ खैरियत से हैं। ठीक है, एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ भाई खैरियत से हैं, बहुत तवज्जो। मेरे जो मिसाल समझ में आ गई तो आप हजरात खामोश नहीं बैठेंगे। हाँ भाई खैरियत से हैं, और क्या चल रहा है आपके? हाँ भाई ठीक चल रहा है, बस कौम में वाज़ो नसीहत वगैरह वगैरह यही सब चल रहा है। बातें हो रही थी, ऐसी बातें हो ही रही थी कि इतने में मैंने एक ख्वाहिश जाहिर कर दी। हमने कहा कितना अच्छा होता कि अगर आज इस शादी का
نکاح پڑھانے کا موقع مجھے مل جاتا. دیکھیں بات سمجھانے کے لیے بہت آسان زبان میں آپ کے سامنے عرض کتنا اچھا ہوتا کہ اس شادی میں نکاح پڑھانے کا ذمہ مجھے مل جاتا. اعلان ہو جاتا. کہنے لگے ارے مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ, ہم لوگ بھی یہاں اکٹھا ہیں اور صرف آپ ہی کو موقع مل جاتا, کیسی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پورے اتر پردیش کے سب سے بڑے مسلمان ہیں, بہت پیسہ ہے ان کے ہاں. ہم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے بھائی, جو سیغہ وہ جاری کرے گا وہی سیغہ میں جاری کروں گا. کہا نہیں بات نہیں سمجھے, جب کبھی بڑے انسان کے ہاں شادی ہوتی ہے تو عالم بھی بہت بڑا آنا چاہیے. جب کبھی بڑے آدمی کے ہاں شادی ہو تو عالم بھی بہت بڑا آنا چاہیے. اتنے میں ہم نے کہا نا دیکھیے نام میں تبدیل کر رہا ہوں اور صرف بات کو سمجھانے کے لیے. اناؤنسمنٹ ہو گیا آج کی اس شادی میں فرائض نکاح کو انجام دیں گے عالی جناب مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب. مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور یہ مثال کے طور پر یہ نام لے لیا گیا, یا کوئی بھی نام لے لیجئے, عبد الرحمن وغیرہ وغیرہ, انہی کے مسلک کا. اعلان ہو گیا. ہم نے کہا بھیا کیا ان میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ صیغہ وہ بھی جاری کریں گے, صیغہ ہم بھی جاری کریں گے, خطبہ وہ بھی پڑھیں گے, خطبہ ہم بھی پڑھیں گے, شادی وہ بھی کرائیں گے, شادی ہم بھی کرا سکتے ہیں. تو کہنے لگے تمام مولوی میرے اوپر غصہ ہو گئے, ایک دم غضبناک حالت میں دیکھنے لگے کہ ہم عادل صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, جب کبھی بڑے آدمی کے ہاں شادی ہوتی ہے تو عالم بھی بہت بڑا ہونا چاہیے. ہم نے کہا اچھا یہ کوئی شرط ہے؟ کہا ہاں, جب بڑا آدمی ہوگا اس کے ہاں بڑا عالم آئے گا. ہم نے کہا اچھا. کہا ان تمام شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہے, توجہ میرے عزیزو. ہم نے کہا وہ کون سی شرط ہے؟ کہا بڑے آدمی کیا جب شادی ہوگی تو عالم بھی بہت بڑا ہونا چاہیے اور اس کے مسلک کا بھی ہونا ضروری ہے, اس کے مذہب کا بھی ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر اس کے مذہب کا نہ ہوا تو بھی بات نہیں بنے گی, اگر بہت بڑا عالم نہیں ہوا تو بھی بات نہیں بنے گی. تو ضروری ہے کہ عالم بھی بہت بڑا ہو اور اس کے مذہب کا بھی ہو, عالم بھی بہت بڑا ہو اور اس کے مذہب کا بھی ہو. میں نے کہا کہ مولوی صاحب یاد رکھنا, اس کلیوں کو بھولنا نہیں, جو فیصلہ تم نے دے دیا ہے اس فیصلے پہ ٹکے رہنا. آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں 1400 سال پہلے اس کائنات کا سب سے بڑا آدمی جس کا نام تھا محمد, اس کائنات کی سب سے بڑی خاتون جس کا نام تھا خدیجہ, جس نے نکاح پڑھا. اس کا مطلب یہ ہوا اس زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی تھا. تو بھائی بات واضح ہو گئی نا, بات واضح ہو گئی نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا, میں نے کہہ دیا جسارت کر کے, یاد رکھنا بھولنا نہیں, یہ کلیہ یاد رکھنا کہ اس کا 1400 سال پہلے زمانے کے سب سے بڑے انسان کا نام محمد, سب سے مالدار خاتون کا نام خدیجہ, نکاح پڑھا سرکار ابو طالب نے, نکاح پڑھا ابو طالب نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم بھی ابو طالب تھے اور محمد کے مذہب کے بھی تھے. بھائی ابھی بھی مسلمان کہے گا کان میں کہتے رہے نہیں مانا. بھئی اپنے ہاں کی شادیوں میں تو یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ مذہب کا بھی ہونا ضروری ہے, بڑا عالم بھی ہونا ضروری ہے. اچھا بات یہاں تک پہنچی تھی. دیکھیے میری جسارت اتنے بڑے
مجمع میں میں ہوں، دیکھیے حکایت ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں ہوں جہاں پر ہر مذہب و مسلک کے لوگ ہیں، ایک جسارت اور کر دی میں نے، حکایت اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے دیکھا کہ بہت بڑے عالم نے نکاح پڑھ دیا، مثال کے طور پہ نام جو دیا تھا وہی نام ذہن میں رکھ لیجئے، نکاح پڑھ دیا انہوں نے، اب شادی ہو گئی، کھانا پینا ہونے لگا۔ تو اکثر شادیوں میں ہوتا کیا ہے، جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں وہ شادیوں میں بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے، نکاح پڑھا لیا، چل لیں بھیا خدا حافظ، ہوتا ہے نا، موقع ہے تو کھا بھی لیا۔ تو اب کیا کیا؟ اب شادی کے بعد نمبر کہے کا آیا، نمبر آیا کہ مولوی صاحب کو کچھ تحفہ وفہ بھی دے دیا جائے، کچھ لفافہ وغیرہ بھی دے دیا جائے، وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو مولوی حضرات تھے ہمارے ساتھ، ان کی بھی اور میری بھی نظریں وہیں ٹکی تھیں کہ آخر دیتے کتنا ہے، آخر دیتے کتنا ہے۔ ہم توجہ کر رہے تھے کہ آخر اتنے میں دیکھا کہ وہاں نوٹوں کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، بھائی بہت بڑے آدمی کی شادی ہے نا، نوٹوں کا معاملہ ہی نہیں تھا، معاملہ تو چیک میں ہو رہا تھا۔ باپ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بلایا، بیٹا یہاں ہو، بیٹا دوڑا دوڑا، جی پاپا، جاؤ جا کر کے گھر میں سے ممی سے چیک بک مانگ کر کے لے کر کے آنا ہے، بیٹا دوڑا دوڑا، ممی پاپا نے چیک بک مانگا ہے، توجہ مثال ہے میرے عزیزو، پاپا نے چیک بک مانگا ہے، ایک نتیجے تک لے کر کے آؤں گا میرے عزیزو، پاپا نے چیک بک مانگا ہے، گیا چیک بک لے کر کے آیا، دوڑا پاپا یہ لیجئے چیک بک آ گئی، کچھ رقم لکھی گئی چیک بک میں، اس کے بعد نیچے سگنیچر کر دی گئی، مولوی صاحب کے جیب میں دھیرے سے ڈال دی گئی، ارے نہیں اس کی کیا ضرورت تھی بھائی، کہ نہیں مولوی صاحب یہ ضروری چیز ہے، یہ ضروری چیز ہے، یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں۔ اب یہ جتنے مولوی ہم سب اکٹھا تھے، سب کے کانوں میں چمگوئیاں ہونے لگیں کہ کتنا لکھا تھا یار، کسی نے کہا 1 لکھا تھا اس کے بعد 4 زیرو تھا، کسی نے کہا 1 لکھا تھا اس کے بعد 5 زیرو تھا، کسی نے کہا 1 لکھا تھا اس کے بعد 6 زیرو تھا، کسی نے کہا 1 لکھا تھا اس کے بعد 7 زیرو تھا، مسئلہ اختلاف میں تھا۔ ہم سمجھ گئے، کلیہ نکال لیا ہم نے آدھے پر، مثال کے طور پہ 5 زیرو رہا ہوگا، تو ہم جبکہ چلن یہ ہے 3 زیرو میں کام چل جاتا ہے عام طور پہ، یہ مثال میں آپ کے سامنے پہ 3 زیرو میں کام چل جاتا ہے، مگر میرے عزیزو کیا اختلاف، کیا باتیں ہونے لگی، 5 زیرو 6 زیرو 7 زیرو تک باتیں پہنچ گئی۔ تو بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ یار ایک بات تو یہ ہے کہ اگر بہت بڑے آدمی کے ہیں جب شادی ہوگی نا تو لفافہ بھی بہت بڑا ملے گا، بڑے آدمی کے ہیں شادی ہوگی نا تو تحفہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ اب میں نے وہاں کچھ کہا نہیں، میں نے کچھ بولا نہیں، بس خاموشی سے اس سین کو یاد کرتا رہا، سوچتا رہا اور اپنے گھر کی طرف چلا آیا، اپنی لائبریری میں پہنچ گیا، پہنچتے پہنچتے کتابیں تلاش کرنے لگا، بھیا جب بھی بڑے گھر کی شادی ہوگی تو بڑا ہدیہ ملے گا، بڑے گھر کی شادی ہوگی تو بڑا تحفہ ملے گا، بڑے گھر کی شادی ہوگی تو بڑا لفافہ ملے گا۔ آخر کار اس زمانے کے سب سے بڑے انسان کا نام محمد تھا، سب سے مالدار خاتون کا نام خدیجہ تھا، تو سب سے بڑے عالم کا نام ابو طالب تھا۔ تو بھیا جب بڑے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں تو تحفے بھی بہت بڑے دیے جاتے ہیں، تحفے بھی بہت بڑے دیے جاتے ہیں۔ آخر سرکار ابو طالب کو اس سے سب سے بڑا تحفہ آخر دیا کیا گیا تھا؟ میں سوچتا رہا، کتابیں تلاش کرتا رہا۔ میں نے قرآن مجید میں ایک آیت پڑھی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا؟ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا؟ کہاں احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے؟ تو توجہ میرے عزیزو، میں پریشان تھا کہ آخر سب سے بڑا تحفہ ملا کیا؟ میں نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کیا، پروردگار سرکار ابو طالب نے تیرے حبیب کا نکاح پڑھ دیا ہے، تو نے تحفے میں سرکار ابو طالب کو کیا دیا؟ عجب نہیں کہ میرا پروردگار کہے کہ اے ابو طالب تو نے میرے حبیب کا نکاح زمین پہ پڑھا تھا، میں تیرے علی کا نکاح
پروردگار کہے گا تو نے میرے حبیب کا نکاح زمین پہ پڑھا ہے، میں تیرے علی کا نکاح عرش پر پڑھوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل بس گفتگو تمام ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، بس یہیں سے ربط مصائب میرے عزیزو، جس سرکار ابو طالب کی اتنی بڑی عظمت ہو، بس ایک جملہ ابھی نعرہ حیدری لگا ہے، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نعرے کے متعلق بس مجلس کو تمام کر دوں گا، یہیں سے ربط مصائب۔ نعرہ لگایا آپ نے، نعرہ حیدری، دیکھیے ابھی نعروں کی بات ہو رہی تھی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت کی بات ہو رہی تھی، ایک نعرے کے متعلق ایک بات سن لیے، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ نعرہ، یہ جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں، یا علی، یہ علی کا نام یا علی کہنا ہمارے لیے ذوالفقار کی مانند ہے۔ دیکھیے علی کی ذوالفقار اور ہے، ہماری ذوالفقار اور ہے، علی کی ذوالفقار اور ہے، ہماری ذوالفقار اور ہے۔ نعرہ حیدری کا لگانا یا علی کا کہنا ہمارے لیے ذوالفقار کی مانند ہے۔ میں نے تشبیہ دی ہے علی کی ذوالفقار سے، علی کے نام کی۔ نعرہ حیدری جب بھی ہم لگاتے ہیں یا علی جب بھی ہم کہتے ہیں تو دونوں ذوالفقاروں میں بس ایک فرق ہے، علی کی ذوالفقار کا کام یہ تھا کہ وہ آنے والی 70 نسلوں کا پتہ دیتی تھی، نام علی کا یہ کمال ہے کہ گزری ہوئی 70 نسلوں گزری ہوئی نسلوں کا پتہ دیتے، گزری ہوئی نسل، نام علی گزری ہوئی نسلوں کا پتہ دیتا ہے کہ آخر کیسا ہے، طہارت ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ خباثت کا پیداوار ہو۔ توجہ میرے عزیزو، بس میں نے گفتگو کو تمام کر دیا میرے عزیزو۔ ذوالفقار سے تشبیہ دی ہے، یہ وہی ذوالفقار تھی علی کی جسے مظلوم کربلا نے کبھی اصغر کی لحد کھودنے کے لیے استعمال کیا۔ مظلوم کربلا نے کبھی اصغر کی لحد کھودنے کے لیے گریہ کیا، روتے ہوئے فرمایا، مولا کیا میں اسی لیے نازل کی گئی تھی کہ اصغر کی لحد کھودنے؟ بس آپ آمادہ ہو گئے میرے عزیزو، مجلس ہو گئی، چند فقرے مصائب کے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ بڑی پابندیاں رہیں نا آپ کی بار، مجلسوں پر گھر گھر میں کرتے رہنا، چھپ چھپ کے کرتے رہنا۔ مظلوم کا ماتم کر لیا، پرست پیش کر لیا، مگر کہیں نہ کہیں دل میں خلش رہ گئی اپنی بے بسی کی۔ مولا ہم بہت بے بس تھے۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مجلس کو تمام کر دوں گا۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، علماء کرام ذاکرین عظام پڑھا کرتے ہیں۔ آج میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ اس واقعے کو پڑھ لوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا اسی پر۔ اس کے بعد ایک فقرہ آپ کی بے بسی پر۔ مولا کا ایک عزادار تھا، چاہنے والا تھا جسے کربلا مولا جانے کی بڑی تمنا تھی۔ ہر مجلس میں بیٹھتا تھا، دعا کیا کرتا تھا، مولا مجھے کربلا کی زیارت کرا دو، مولا مجھے کربلا کی زیارت کرا دو، مولا مجھے کربلا کی زیارت کرا دو، شہزادی کربلا کی زیارت ہو جائے۔ ایک دن اس کی دعا قبول ہوئی۔ دعا جب قبول ہوئی اس کی تو کوئی قافلے والے آئے، آنے کے بعد اس سے کہا، اے عزادار کیوں پریشان ہے؟ کہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں۔ کہا چل میرا قافلہ فلاں تاریخ میں جا رہا ہے، ہمارے ساتھ چلنا۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ ماں صاحب، فوراً تیار ہو گیا، اپنا پاسپورٹ اسے دے دیا۔ یہ عزادار تیاری میں لگ گیا کہ مجھے فلاں تاریخ میں کربلا جانا ہے۔ اب کربلا پہنچ گیا، جیسے ہی تمام روضہ مقدسہ کی زیارت کر لی۔ جب قافلہ واپس آئے، بہت جلدی فقرہ ختم کرتا ہوں میرے عزیزو، جب قافلہ واپس آنے لگا تو قافلے والوں نے کہا، بھائی چل تاریخ آ گئی ہے، واپس چلتے ہیں۔ اس عزادار نے کہا، نہیں تم سب جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے پاسپورٹ کو وہیں پھاڑ دیا، اپنے ویزوں کو وہیں پھاڑ دیا،
کہا نہیں، میرا مولا اپنا وطن چھوڑ کے آیا تھا، کربلا میں جنگل کو بسا دیا ہے، مولا یہیں شہید کر دیا گیا تھا، میں بھی یہیں مرنا چاہتا ہوں، اپنے مولا کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ جیسے ہی اس نے عرض کی، قافلے والوں نے بہت ضد کی کہ بھائی تو چل، تیرے گھر والے ہیں، تیرے بچے ہیں، تو وطن کو چل۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں مرنا چاہتا ہوں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، یہ فقرہ سننے کے بعد جب قافلے والے تھک گئے، ہار گئے سمجھاتے ہوئے، تو قافلے والے واپس آ گئے، وہ عزادار وہیں رک گیا۔ جیسے ہی وہ وہیں رک گیا، کچھ دن گزر گئے۔ جب کچھ دن وہاں گزر گئے میرے عزیزوں، تو اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں اے عزادار تو اپنے وطن کو چلا جا۔ فرماتے ہیں اے عزادار تو اپنے وطن کو چلا جا۔ خواب سے بیدار ہوا، مولا کی زری کے قریب ہے، کہتا ہے مولا آخر کیوں وطن بھیجنا چاہتے ہیں؟ میں یہی مرنے کے لیے آیا تھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسرا دن آیا، پھر خواب دیکھا، اے عزادار تو اپنے وطن کو چلا جا۔ پھر ذریعے کے قریب آیا، کہتا ہے مولا میں یہی مرنے آیا تھا۔ تیسرا دن آیا، اب جو خواب دیکھا ہے تو مولا فرماتے ہیں عزادار میں تو اسے 3 دنوں سے کہہ رہا ہوں، تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے گھر کو چلا جا، تو اپنے وطن کو چلا جا۔ فوراً وہ عزادار کہتا ہے ذریعے مبارک کے قریب آ کے مولا میں یہیں مرنا چاہتا ہوں، اسی کے لیے آیا تھا کہ میں یہیں مر جاؤں، میں یہیں رہوں، آپ مجھے میرے وطن بھیجنا چاہتے۔ ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے اے عزادار جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ فرماتا ہے مولا کیا فرمائے؟ مولا ایک مرتبہ آواز آتی ہے اے عزادار میں تجھے تیرے وطن اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں، جب سے محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوا ہے، جو اپنے گھر پہ 4 برس کی بچی چھوڑ کے آیا، وہ میرے عزا خانے میں آ کر کے فریاد کرتی ہے اے میرے مولا حسین میرے بابا کو بھیج دو، اے میرے آقا حسین میرے بابا کو میرے آقا کو بھیج دو، میرے بابا کو بھیج دو۔ میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر کے اے میرے مولا ایک عزادار کی بچی کا اتنا خیال کہ اس کے بابا کو اس کے وطن بھیج رہے ہیں۔ مولا ذرا کربلا میں آئے، عصر عاشور کے بعد سکینہ ہے، کبھی بابا پکارتی ہے، کبھی پکارتی ہے میرے امو آ جاؤ، کبھی پکارتی ہے میرے بھائی آ جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا تھے، سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میرے عزیزو چاند رات سے لے کر کے آج تک آپ نے ماتم کر لیا، پہلی سفر آ گئی، آج پہلی سفر آ گئی، مسلسل ماتم کر رہے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی ماتم کر رہے ہیں میرے عزیزو۔ یہاں کوئی آپ پر پابندیاں لگانے والا نہیں ہے، گریہ بھی کر رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر میرے عزیزو آپ کے رونے پر کبھی کوئی آپ کو تماچے نہیں مارتا، آپ کے رونے پر آپ کا پانی نہیں بند کیا جاتا، آپ کے رونے پر آپ کو تماچے نہیں لگائے جاتے، آپ کے رونے پر آپ کو تازیانے نہیں لگائے جاتے۔ یہ رونے پر تماچوں کا کھانا صرف اور صرف اس سکینہ کا مقدر تھا جس نے کربلا کے میدان میں اپنے بابا کو کھو دیا تھا۔ میرے عزیزو بڑی بے بسی تھی نا 10 دن تک۔ 10ویں محرم کو آنے کے بعد، 10ویں محرم آ جانے کے بعد آپ کے کیا تصورات رہے ہوں گے؟ ہائے مولا ہم آپ کا تعزیہ بھی کربلا نہ لے جا سکے۔ بے بسی تھی نا میرے عزیزو، بے بسی تھی نا۔ ہائے مولا ہم آپ کا تعزیہ بھی کربلا نہ لے جا سکے، اے غازی ہم آپ کا علم بھی کربلا نہ لے جا سکے، تابوت بھی کربلا نہ لے جا سکے۔ کسی طرح پہنچے ہوں گے، سیرے کو بھی دفن کر لیا ہوگا کسی طرح۔ پورے ہندوستان کے یہ حالات تھے، سبھی لوگ بے بس و مجبور تھے، لاچار تھے۔ بے بسی کا احساس ہوا نا تو دن بھر گھر میں روئے بھی ہوگے، اکیلے میں ماتم بھی کر لیا ہوگا، گریہ بھی کر لیا ہوگا۔ میرے عزیزو جب آپ تعزیہ اور تابوت کو نہ دفن کرنے پر اپنی بے بسی پر اتنا رو رہے تھے، ذرا تصور کرنا سید سجاد کربلا کے میدان میں کتنا مجبور و بے بس تھا،
کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، باپ کا لاشا پڑا ہوا تھا، سر و تن میں جدائی ہو چکی تھی، کئی بھائی کا جنازہ، کئی چچا کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک تصور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، سید سجاد کی بات آ گئی، ایک فقرہ اور عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی، پیروں میں بیڑی پہنائی گئی، کمر میں لنگر پہنایا گیا، گلے میں خاردار طوق پہنایا گیا۔ کیسا تھا؟ کاہے کا تھا؟ لوہے کا تھا۔ تاریخیں پڑھتے ہیں، مصائب مسلسل سنتے ہیں میرے عزیزو۔ لوہے کا تھا خاردار، جس میں کیلیں نکلی ہوئی تھیں، سید سجاد کے گلے میں وہ پہنایا گیا تھا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی لوہے کی، کمر میں لنگر تھا لوہے کا، پیروں میں بیڑی تھی وہ بھی لوہے کی۔ ایک فقرہ آپ نے تاریخوں میں بالکل سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، مصائب میں سنا ہوگا کہ کربلا کی زمین پر جب مولا علی اصغر کو لے کر کے آئے تھے تو اس تاریخ میں آپ سنتے ہیں کہ زمین اتنی گرم تھی کہ اگر دانہ بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھن جاتا تھا۔ تو کربلا کی گرمی کا احساس ہے نا میرے عزیزو، کتنی تیز دھوپ تھی۔ اس تیز دھوپ میں آپ تصور کریں کہ ایک لوہا اگر رکھ دیا جائے تو وہ لوہا کتنا سرخ ہو جائے گا، کتنا گرم ہو جائے گا۔ اب تصور کریں سید سجاد کی مظلومی کا، ایک طرف باپ کا لاشا ہے، ہاتھوں میں تپتی ہوئی ہتھکڑی ہے، ایک طرف بھائی کا لاشا ہے، پیروں میں تپتی ہوئی بیڑی ہے، پیروں میں تپتی ہوئی بیڑی ہے، کمر میں تپتا ہوا لنگر ہے، گلے میں تپتا ہوا طوق ہے، تپتا ہوا جو گرم بھی ہے، جو گلے میں چپ بھی رہا ہے۔ جبھی تو امام محمد باقر غسل دیتے وقت ایک مرتبہ چیخ ماری تھی، ہائے میرے بابا کا لنگر اتنا وزنی تھا اور اتنا گرم تھا کہ میرے بابا کی شہادت ہو گئی اور میرے بابا کی پشت سے ابھی تک اس لنگر کے نشان باقی ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ بطفیل محمد وآل محمد و شہدائے کربلا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ